وسیم اختر صاحب، وزیر اعظم آئے، پہلی دفعہ بہادر آباد آئے، خود چل کر آئے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ملاقات میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ شکوہ نہ شکایت، مکمل حمایت، مکمل تائید اور حمایت کا ایم کیو ایم نے اعلان کیا. مگر عامر خان صاحب نے نکل کے کہا کہ ہم اتحادی ہیں مگر ہمارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. وزیر اعظم آئے، اس کے باوجود یہ موقف ہے آپ کا؟ جو عامر بھائی نے پریس بریفنگ دی تھی بالکل ایز اٹ از ایسا ہی ہوا تھا. ایسی کوئی جو حالات چل رہے ہیں، اگر آپ کا اشارہ نو کانفیڈنس پہ ہے تو میں کٹ شارٹ کر دیتا ہوں خود ہی. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے بات کی نہ ہم نے بات کی. اچھا، تو آپ کی پوزیشن تھی کیا؟ اگر وزیر اعظم بات کرتے تو ظاہر آپ لوگوں نے تیاری تو کی ہوگی نا، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ انہیں اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آپشنز کھلے ہیں، اسی وقت دیکھیں گے؟ دیکھیں، ہمیں کہنے کی ضرورت کہ ہم تو آلریڈی ہیں کولیشن میں، ہم پارٹنرز ہیں. ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے تھے جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے میٹنگ میں. ہم یہ بات کیوں کریں؟ ویسے سیاسی حوالے سے ہمارے آپشنز کھلے ہیں، ہم ساری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مگر آپ کے لیے کیا مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے الیکشن، بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جس میں تحریک انصاف کے خلاف لڑنا ہے، مگر آپ نے پورا کا پورا جو بیانیہ بنایا ہے کراچی میں نہ ڈیلیور کرنے کا، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کو گرا دیں تو کانسٹیٹوئنٹس کو کیا جواب دیں گے، ووٹرز کو کیا جواب دیں گے؟ اس مخمصے میں پھنسے ہوئے. ایسا نہیں ہے شاہزیب. پیپلز پارٹی 18 امینڈمنٹ کے بعد تو ساری ذمہ داری انہی پہ ہے. سندھ تباہ کر دیا، کراچی تباہ کر دیا، اور ایسی بات تو کہیں آئی نہیں ہے کہ ہم اس کو گرا دیں گے یا اس کو گرا دیں گے. ہم نے تو پہلے ان کے کارڈز دیکھنے ہیں، اپوزیشن کے کیا کارڈز ہیں، کس طرح سے وہ موو کریں گے. گورنمنٹ کا کو دیکھنا ہے. گورنمنٹ کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں، جہانگیر ترین گروپ، یہ گروپ، وہ گروپ، وہاں چلے گئے اتنے، وہاں چلے گئے اتنے، ایم پی ایز وہاں ہیں، پنجاب کی موو. تو ہمیں بھی تو کلیئرٹی چاہیے نا. اگر ہم سے کوئی بات کرے گا تو ہم یہ باتیں کریں گے نا. مگر مجھے بتائیے، دیکھیں شہباز شریف صاحب سے تو مل لیا آپ کا وفد، اب نون لیگ تو زیادہ کچھ دے نہیں سکتی آپ کو، سندھ میں پیپلز پارٹی ہی کچھ پرومس کر سکتی ہے، دے سکتی ہے. خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا ہم ایم کیو ایم کو زیادہ کچھ دے سکتے ہیں، عمران خان نے تو صرف وعدے دیے ہیں. کیا ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جی اس پر پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے، اس وعدے پر ڈیلیور کرے یا وعدہ کرے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے شاہزیب. ایک اپرچونٹی آئی ہے یہ قدرت کی طور پہ، تو اس اپرچونٹی کو ہم اپنی عوام کے لیے، جس کو نہیں ڈیلیور کر سکے، نہیں کیا، مجبوریاں تھیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد سارے پاورز پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. بلدیہ میں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے کیونکہ سارے اختیارات سی ایم نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، نہ خود کام کیا نہ کرنے دیا. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس الگ ایشوز ہیں، جو سندھ گورنمنٹ کے پاس ایشوز ہیں. ہم اگر کسی اس میں جاتے بھی ہیں، اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے اور ایسا موقع آتا ہے، تو ہماری نظر وزارتوں پہ نہیں ہے، نہ گورنرشپ پہ ہے. ہمارے لوگوں کے جو مسائل پینڈنگ ہیں، دیرینہ مسائل، 14 سالوں سے برا حال ہے اس شہر اور صوبے کا، ہم وہ سامنے رکھیں گے اگر ہم سے کوئی بات کرے گا. ہم 40% جو کوٹا ہے اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن چاہیں گے. ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن چاہیں گے. اور اب ہم چاہیں گے نہیں، اس کے بغیر ہم بھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں ہوتا. اور آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہوگا پھر، اگر کل کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اس پر پیش رفت نہیں ہوتی، تو کل ہی اناؤنس کر دیں گے کہ آپ کہاں کھڑے تحریک عدم اعتماد میں، یا آپ آخر تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہے کیا اپوزیشن کے پاس؟ جب وہ دکھائیں گے کہ ان کے پاس واقعی حکومتی ایم این ایز ہیں تو فیصلہ کریں گے اور اس اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹ ہو رہا ہوگا، ایون اگر حکومت نے بائیکاٹ بھی کیا تب بھی. بالکل ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں انتظار کروں گا، میں دیکھوں گا، میں ساروں کے کارڈز دیکھوں گا. باتیں تو سب کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں اپوزیشن بھی. میں تو گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھوں گا کہ کیا کرنے جا رہا ہے، کون، کتنے ان کے پاس نمبرز ہیں. تو پھر کیا آپ اجلاس میں، کیونکہ اپوزیشن اپنے نمبرز ہمارا رہ چکا ہے، ہم اس طرح سے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژنز. مگر پھر وسیم اختر صاحب، اپوزیشن اپنے نمبرز کی تعداد ہی آپ کو بتائے گی نا، نام تو نہیں بتائے گی. تو پھر کیا آپ اس دن اجلاس میں جائیں گے تحریک عدم اعتماد میں اور دیکھیں گے کہ حکومت آپ کے بغیر بھی گر رہی ہے، تو پھر آپ بھی شامل ہو جائیں گے؟ نہیں گر رہی ہوئی تو نہیں شامل ہوں گے، تو پھر تو آپ اس دن اجلاس میں جا کے فیصلہ کریں گے. دیکھیں، کہیں نہ کہیں رسک تو ہمیں بھی لینا ہوگا شاہزیب، مگر میں اپنے ہماری جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے، جو میں نے گنوائے آپ کو، اس میں اور بھی ایشوز ہیں عوام سے ریلیٹڈ، ان کو سامنے رکھوں گا اور گارنٹیز بھی چاہوں گا. تو
تو اور پھر وہ پبلک بھی کروں گا. تو اور پھر آنے والا 2023 کا الیکشن بھی ہے, اس میں انشاءاللہ ہم کوئی بھی سیٹیں واپس بھی لیں گے. تو پھر اگر کوئی ہمارے ایگریمنٹ کے خلاف جاتا ہے تو پھر ہم 23 کے بعد دیکھیں گے اس کو. تو پھر آپ نے آج وزیر اعظم کے سامنے تو کچھ نہیں رکھا, کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی, تو یعنی آپ کو کیا اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے؟ اب آپ اپوزیشن کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں گے, وہ مان گئے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ اتحادی رہیں گے. شاہزیب پی ایم صاحب آئے تھے, ہم نے اپنے کوئی بھی پرانی ڈیمانڈ دہرائی نہیں, ان کے علم میں ہے. اگر وہ ہم سے بات کرتے نو کانفیڈنس کی تو ہم اس کے بعد ان کا جواب دیتے یا اس پہ آگے آرگومنٹس کرتے, جو بھی بحث چلتی. نہ انہوں نے کوئی بات کی اس پہ, تو مجھے خامخواہی میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. میں تو آلریڈی کولیشن پارٹنر ہوں اس کا, اور میں سارا ماحول دیکھ رہا ہوں. کچھ ہم نے بھی سیکھ لیا ہے نا. دیکھیں فائدہ کس کو ہوگا شاہزیب, اگر مثال فرض کر لیں میں ادھر جاؤں یا ادھر, کوئی وزیر اعظم بن جائے گا, کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے گا, پجامے کا کیا ہوگا شاہزیب؟ ہم کو کتنی رکعت کا ثواب ہے, ہم وہ بھی دیکھیں گے نا.